بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کو راز معلوم کرنے کے حوالے سے عمل بتاؤں گا۔ عام لوگوں میں کہتے ہیں راز معلوم کرنے کے حوالے سے عمل، اور علماء اور عاملین کی زبان میں کہتے ہیں کشف کا عمل۔ کشف کا عمل بتاؤں گا، راز معلوم کرنے کا عمل بتاؤں گا۔ اس عمل کی برکت سے یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے کوئی راز نہیں رہے گا۔ اللہ کی مہربانی ہوگی، حالات منکشف ہوں گے۔ اللہ چاہے گا خواب کے ذریعے سے آپ پر حالات ظاہر ہو جائیں، یا دل پر القاء ہو جائے، یا آپ فیض ریڈنگ کرنا شروع ہو جائیں، کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوگا آپ کے سامنے راز نہیں رہے گا۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب کوئی جنات کا عمل بتائیں، موکلات کا بتائیں، کوئی حاضرات کا عمل بتائیں۔ تو ایسے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ جنات کو چھوڑیں، موکلات کو چھوڑیں، حاضرات کو چھوڑیں، کشف کے اعمال کی طرف آئیں۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جنات اور موکلات کی باتیں 100% درست نہیں ہوتی ہیں، ان میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، اور جنات جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ لیکن کشف کا جو عمل ہوتا ہے اس کا جواب خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ پر کشف جاری ہو جائے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے سامنے دنیا کا دوسرا کونا اس طرح ظاہر ہو جائے گا جیسے آپ اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے دو باتیں اور ذہن نشین فرما لیں۔ جب آپ پر کسی کے حالات منکشف ہو جائیں، آپ پردے داری رکھیں، لوگوں کے عیوب کو نہ اچھالیں۔ اگر لوگوں کے عیوب کو اچھالیں گے تو کشف چھن جائے گا، روحانیت میں ترقی نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں، اگر آپ پر کشف ہوتا ہے اور لوگوں میں شیخی ماری، میں صاحب کشف بن گیا، تو اس سے بھی کشف چھن جاتا ہے۔ ہاں، اپنے استاد کو بتا دینا چاہیے تاکہ وہ بہتر رہنمائی کر سکے، لیکن شیخی کے طور پر اگر کسی نے بیان کیا، ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں پر کشف جاری ہوا اور ایسے لوگوں نے شیخیاں ماننا شروع کر دی اور ان سے کشف کی نعمت چھن گئی۔ اس عمل کی دو ترتیبات آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک عام لوگوں کے حوالے سے رکھوں گا، ایک خواص کے حوالے سے رکھوں گا۔ یہ دونوں اعمال عام لوگ بھی کر سکتے ہیں، خواص بھی کر سکتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے جو عمل ہوگا وہ مختصر عمل ہوگا اور خواص کے لیے تھوڑا طویل عمل ہے۔ عموماً عام لوگ چاہتے ہیں کہ عمل مختصر ہو، جلدی ختم ہو جائے، لیکن مجھے افسوس ہے آج کل خواص بھی محنت نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، واٹس ایپ پر آڈیو میسیجز آتے ہیں، قاری صاحب کوئی عمل عنایت فرمائیں۔ ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں کوئی وظیفہ بتاؤں، کوئی عمل بتاؤں یا کوئی ان کی رہنمائی کروں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے موکل کا عمل کیا، جن کا عمل کیا، کوئی حاضرات کا عمل کیا، کشف کا عمل کیا، بس ہمیں بخش دیں، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ محنت میں کروں یا محنت کوئی اور کرے، آپ کو عمل بخش دیا جائے اور آپ موجیں کریں، محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ جب ایسے دوستوں کو انکار کرتا ہوں، پھر وہ آفر لگاتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، 1,00,000 روپیہ، 2,00,000 روپیہ، 3,00,000، 4,00,000، 5,00,000۔ بھائی یہ بھی ایک راز سمجھیں، یہ بھی ایک راز سمجھیں۔ آپ نے عملیات کو، روحانیت کو ایسی چیز سمجھا ہے جو خریدی جا سکے۔ ایسی چیز سمجھنے سے آپ کو روحانیت میں ترقی نہیں ملے گی۔ روحانیت میں ترقی محنت کرنے سے ملتی ہے۔ آپ محنت کرنا نہیں چاہتے اور آپ یہ کرتے رہیں کہ کوئی بخش دے، تو اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، کبھی بخشنے کا سلسلہ بن بھی گیا، ایسے کسی بزرگ کی خدمت میں آپ رہے، آپ نے ان کی زندگی بھر خدمتیں کی، دعائیں لی، کبھی اللہ نے اس کے دل میں ڈالا وہ آپ کو بخش دے تو الگ بات ہے۔ یوٹیوب پر آپ بھول جائیں، قیامت تک کوئی آپ کو عمل بخشے گا۔ تو آپ محنت ضرور کریں۔ عمل بیان کرتا ہوں۔ پہلے عمل کی ترتیب یہ ہے کہ مشہور سورہ مبارکہ ہے سورہ رحمان، اس کی مشہور آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت مبارکہ کو روزانہ 70 بار پڑھیں۔ جو شخص فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 70 بار روزانہ پڑھے گا، اس پر انشاءاللہ تعالی کشف جاری ہوگا۔ اسی آیت مبارکہ کی دوسری ترتیب، یہ والی ترتیب خواص کے لیے ہے۔ یہ عمل 9 چندی جمعرات سے شروع کریں، بعد نماز عشاء باوضو حالت میں روزانہ 900 بار
آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھیں۔ مسلسل یہ عمل 9 دنوں تک رکھیں، 9 راتوں تک روزانہ پابندی کے ساتھ سیم جگہ پر سیم ٹائم پر اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ روزانہ 9 دنوں تک 900 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد پوری زندگی 2 ترتیبیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اختیار کر لیں۔ روزانہ 70 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زندگی بھر پڑھتے رہیں، اور ہر جمعرات کو 900 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ ہمیشہ ہر جمعرات کو 900 بار نہ پڑھ سکے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 70 بار آپ کو لازماً پڑھنا ہوگا، اس سے عمل تازہ ہوگا اور عمل میں آپ کو ترقی ملتی رہے گی۔ دیکھیں، آپ جتنی محنت کریں گے اتنی ترقی پائیں گے۔ اور میں نے جتنے بھی اعمال بتائے ہیں، ہر عمل کے اول آخر درود شریف لازماً پڑھیں۔ میں آپ کو پابند کرتا ہوں کم از کم 11 بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ ہمارے اساتذہ اور ہمارے شیوخ نے ہمیں اس بات کا پابند کیا، کم از کم 11 بار ضرور پڑھیں، ورنہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں۔ جتنا آپ درود شریف پڑھیں گے آپ کو ترقی اتنی زیادہ ملے گی، جتنا درود شریف زیادہ پڑھیں گے اتنی روحانیت آپ کے اندر بڑھے گی۔ آپ بغیر درود شریف کے عمل پڑھیں، پوری زندگی عمل پڑھتے رہیں، کوئی ترقی نہیں ملنی۔ روحانیت میں اگر ترقی چاہتے ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھتے رہا کرو، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روحانیت میں ترقی عطا فرمائے۔ آخر میں ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔